والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رفقائے محترم، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. موضوع ہے شبان المسلمین کے رفقا کی مطلوبہ اوصاف. مختصر بیان کروں گا. 3 قسم کے اوصاف درکار ہے. انفرادی اوصاف جو ہر رفیق کے اندر لازمی ہے، یعنی وہ بنیادی اساسی منہاج جو ہے، اور ہر رفیق کے من حیث الفرد جو اوصاف ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک قسم کے اوصاف وہ ہے. اس کے آگے پھر ہے اجتماعی اوصاف، جماعتی اوصاف، جو بحیثیت مجموعی شباب المسلمین کے اوصاف کے طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اور ایک آخری درجے میں ہے تکمیلی اوصاف، کہ بالآخر یہ کام مکمل کیسے ہوگا. جو مقصد اور مشن شبان المسلمین لے کر بنی ہے اور آگے ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا رفاقتی تعلق ہم نے بنایا ہے، تو بحیثیت مجموعی من حیث الجماع ہمارا نصب العین جو ہے اس کے حصول کا جو طریقہ کار ہے، تکمیلی مراحل ہے، وہ جو ہمیں درکار ہوں گی اور ہمارے لیے پیش نظر رکھنا ضروری ہوں گی. اور بنیادی طور پر وہ جو انفرادی اوصاف ہے جو میرے اندر اور آپ میں سے ہر فرد کے اندر ایک رفیق کی حیثیت سے ہونی چاہیے، تو میں جو ہے نا مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شخصی اوصاف جو اس کام کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور تیقن کامل ہو، اپنے نظریے پر، اپنے ایمان پر، اسلام پر اور اس کام پر، اور اس کے ساتھ مجاہدہ نفس ہو، اطاعت کامل ہو، اور خود کو مطیع بنانا، یعنی انفرادی جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. یہ تعلق باللہ کی جو بنیاد ہے یا تعمیر سیرت کے جو اساسات ہے، اس حوالے سے جو ہے نا اپنے اندر وہ تمام اوصاف یا قرآن کا جو انسانی مطلوب ہے یا ایک بندے مومن کی شخصیت کی جو خد و خال ہے، اس حوالے سے وہ بنیادی اوصاف جو سورہ مومنون کے ابتدا میں یا سورہ الفرقان کے آخر رکوع میں یا سورہ شورا کے آیات میں یا جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا اس طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 112 التائبون العابدون الحامدون کے آیت میں جو بیان ہوئی ہے، یہ انفرادی اوصاف. جہاد سے اس کام کا آغاز ہوتا ہے، جہاد مع نفس سے. اور انفرادی ہجرت ان تہجر کل ما یکرہ ربک کل ما یکرہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ بنیادی اوصاف. تعلق مع اللہ، محبت خداوندی، استحضار نظریہ، انفاق مال جان اور انفاق مال اور انفاق وقت، یہ شخصی اوصاف ہے. یہ من حیث الفرد میرے اندر، آپ سب ساتھیوں کے اندر، ہر ایک کے اندر یہ اوصاف اس کام کے لیے ضروری ہے شبان المسلمین کے ایک رفیق کی حیثیت سے. جماعتی اوصاف جو ہماری جماعت کے اندر ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور ضروری ہے. باہمی محبت اور ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہو، اعتماد ہو، مل کر کام کرنے کی صلاحیت اور جذبہ ہو، تواصع بالحق ہو، عملی نمونہ اور مسابقت علی الخیر کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. اور اس پر کافی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی کہ کس طرح اس کام کو اپنا سمجھ کر ایک مدعی کی حیثیت سے میرا کام ہے، میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا اور اس کام کو کروں گا. اور
منظم اور مربوط تعلق ہو اور رفقا آپس میں متعاون اور متناصر ہو۔ انفرادی تزکیہ کے ساتھ گوئے کہ یہ جماعتی تزکیہ بھی انتہائی ضروری ہے اور اس پر خصوصی توجہ ہو، اور رفقا کے درمیان اثار اور قربانی کا جذبہ ہو، اخوت ایمانی کا جذبہ ہو۔ اگر جماعتی زندگی حسن زن، ہمدردی اور اثار اور رواداری پر نہ ہو تو مزاجوں کا اختلاف مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تعاون اور آپس میں یہ رفاقت 4 دن بھی جاری نہیں رہتا اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جماعتی نظم چلتا اس اصول پر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ چھوڑ دے، وہ آپ کے لیے کچھ چھوڑ دے، اور باہم آپس میں ہمدردی اور اثار کے جذبے کے ساتھ ایک بنیادی مرصوص بن کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا جدوجہد اور آپس میں ہو اور سے آگے بڑھے اور کام کرے۔ اس کی جو تکمیلی اوصاف ہے، جو آخری درجے میں مطلوب اور درکار ہے، مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے جو مطلوب اوصاف ہے، صبر و مثابرت کے طور پر جلد بازی سے اجتناب ہو، استقامت اور دوام ہو، ہمت نہیں ہارنا، مسلسل سعی اور جدوجہد کو جاری رکھنا، کسی خوف اور طمع سے متاثر نہ ہونا، یہ اس کام کی تکمیلی مرحلہ، سنجیدگی اور متانت کو برقرار رکھے۔ اصبروا وصابروا، یہ جو ہے نا اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو اجتماعی طور پر ضروری ہے اور تکمیلی مراحل کے طور پر ہم اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اثار جس کا ذکر درمیان میں آ گیا کہ ساتھیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ ہو، تو وقت کا اثار بھی ہے، محنتوں کا اثار ہے، اس طرح اعلیٰ صلاحیتوں کا اثار ہے۔ اعلیٰ صلاحیتوں والے لوگ آگے بڑھے، لوگوں کے لیے نمونہ بنے اور کام کریں، اور ایسے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ دل کی لگن ہو، محض دماغی طور پر کسی انقلابی نظریے اور تحریک کو سمجھنا اور بات ہے، اور یہ اس کام کے لیے واقعی پہلا قدم ہے، لیکن اطمینان قلبی اور جازمیت اور عازمیت کے ساتھ اس کام کو اپنا کام سمجھنا ضروری ہے، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہر وقت نصب العین کا دن سوار ہو، یکسوئی ہو، جب تک لگن نہ ہو محض زبان جمع خرچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جہد مسلسل کا ذکر بھی آ گیا، فہم صحیح اور منضبط طریقہ سے کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ بتدریج آگے بڑھنا، پوری زندگی کا کامل صبر کے ساتھ، پوری استقلال کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس کام میں لگانا، انفرادی معرفت اور مسلسل رابطہ مرکزی نظم کے ساتھ، انہیں ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو، جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہو، خصوصاً مرکزی نظم کے ساتھ، اجتماعات کا تسلسل کے ساتھ انعقاد، یہ بھی ضروری ہے۔ اقربا کو اس کام میں اپنے ساتھ شامل کرنا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اپنے قرب یعنی الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی بنیاد پر اس دعوت کے کام کو آگے بڑھانا۔ تو گویا کہ اپنے اقربا میں سے یعنی اپنے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو شامل کرنا، تاکہ اس کام کو مزید ترقی کے ساتھ اور آگے جو ہے نا تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ خلاصہ میری ان جو ہے نا اس معروضات کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہے، یہ نکلتا ہے کہ بعض صفات اور اوصاف انفرادی ہے، مثلا مجاہدہ نفس، ہجرت، فنا فی الاسلام، تعلق باللہ، ترجیح آخرت، سمع و طاعت۔ اجتماعی جو اوصاف ہے بحیثیت من حیث الجماع شبان المسلمین کے طور پر، یعنی جماعتی اوصاف ہو، اس میں باہمی ہمدردی اور محبت، مجاہدہ فی سبیل اللہ کی لوازم، صبر، ایثار اور دل کی لگن، صحیح فہم، اخوت ایمانی، باہمی مشاورت، نظم و ضبط، تنقید برائے اصلاح۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ عشر کی آخری آیت ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ نے تمہارا مسلمان نام رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا بھی یہی نام تھا، اور اس دن میں موجودہ دن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا اور تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ اس کام کے لیے جو ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ واعتصموا باللہ،
اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ یہ آیات اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے 3 مقامات کی جو آیات ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اور ہر وقت ایک رفیق کی حیثیت سے ہمارے سامنے جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ ہے ایک سورہ توبہ کی نہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ وہ ایک انفرادی اوصاف، ایک رفیق کی اوصاف۔ یہی جو ہے بات آگے ہے جو سورہ توبہ کا حوالہ میں نے پہلے دیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ انفرادی اوصاف۔ اجتماعی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس کو ہم شہادت الناس بھی کہتے ہیں۔ اور آخری جو ہے اقامت دین والحافظون لحدود اللہ، یہی آیات ہے سورہ شورى میں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، توکل علی اللہ، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ یہی اوصاف ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے۔ میرے سے پہلے جو جتنے بھی جو ہے موضوعات جن موضوعات پر تقاریر ہوئی تقریباً ایک ہی موضوع تھا، بہت سارے باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔